بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جامعہ ستاریہ الاسلامیہ جو ہمارے ملک کی عظیم درسگاہ ہے، اس کے سینئر مدرس اور مدیر تعلیم محترم جناب عبدالعظیم حسن زئی صاحب، جو ماشاءاللہ اپنے مضامین صحیفہ الحدیث میں لکھتے رہتے ہیں، علمی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ شیخ محترم سے گزارش ہے کہ ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے تو میں محترم آسن سلفی صاحب اور جامعہ کے اساتذہ اور انتظامیہ سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں آپ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ طلباء کے سامنے یا عوام کے سامنے بات کرنا تو مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب اساتذہ کرام، علماء کرام موجود ہوں تو پھر مجھ جیسا بے بضاعت بندہ جو ہے وہ تھوڑا مشکل کا شکار ہوتا ہے، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کچھ بولنا پڑے گا، ورنہ تھوڑا ذہن بنا لیتے ہیں آدمی۔ نصیحت تو میں نے ایک آیت جو پڑھی ہے نا، تھوڑا سا اس کی روشنی میں بات کرتا ہوں کچھ آیت کی۔ کتنا 15 منٹ ہے؟ بس، چونکہ طلباء ہے نا، طلباء کی محفل ہے تو ان سے متعلق بات کی جائے گی، بس ٹھیک ہو جائے۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بہت سے کیا بلکہ آپ سب اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں، اس کا پس منظر بھی جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے، لیکن طلباء سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے، میں ذرا تھوڑی سی بات کروں۔ اقرأ کا ایک تو معنی عام جو ہے پڑھنے کا، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے نا، قرأ کا، قاف را حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، جم جانا، ٹھہر جانا۔ اس لیے قرآن مجید میں عورت کے جو ایام ہوتے ہیں اس کو بھی قروء کہا گیا، کہ اس میں خون رحم میں جمع ہوتا ہے۔ طہر کو بھی قرأ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حمل ٹھہرنے کا امکان ہوتا ہے، جہاں دو مادے جمع ہوتے ہیں۔ عربی میں قرأت الناقۃ کہتے ہیں جب کسی اونٹنی کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ جمے رہو، منسلک رہو اپنے رب کے ساتھ۔ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس میں جو عام ماحول تھا وہ لالچ، لوٹ مار، دوسروں کی حق تلفی کا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب کے اوپر جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر لالچ آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر کرپشن آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ رب جو ہے نا، جو پالنے والا، جو آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑے رہو تو یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں گے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ سلفی صاحب نے بھی کہا نے کہ دعاؤں سے اتنا اثر ہوا ہے کہ بیماری کا، تو یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ہر مرحلے پہ ہر وقت اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں۔ طالب علمی کے دور میں مشکلات بہت آتی ہیں، اور جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے، اتنا بڑا ادارہ چلانا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو معاون ہوتے ہیں جو چندہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔
لوگ بچے کم پیدا کرتے ہیں کہ جی وہ اتنی تنخواہ ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، کہتے ہیں جی پال لیں گے مشکل ہو جائے گا، اور ان کی تعلیم کہاں سے کریں گے فلاں. اپنے 2 بچے پالنے لوگوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں، اور یہاں ایک بندہ جس کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کارخانہ نہیں ہوتا، مستقل آمدنی نہیں ہوتی، اتنے سارے بچے جمع کر کے رکھتا ہے. اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور بہتر دیتا ہے، چلو کبھی اچھی نہیں بھی ہوتی. تو یہ اللہ نے بتایا اقرا بسم ربک. دوسری بات اس کے اندر آگے جو کی گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے وہ قاعدہ نورانی قاعدہ جب شروع کرتا ہے نا، الف با تا سا، اس کے اندر بھی وہ مار کھاتا ہے، پٹائی ہوتی ہے، یاد نہیں ہوتا اس سے. 5-6 سال 10 سال کے بعد وہ طالب علم عربی کی عبارت، حدیث کی عبارت بغیر زبر زیر کے روانی سے پڑھتا ہے، 3-3 4 صفحے پڑھتا ہے. یہ وہی بچہ تھا جو 6-7 سال پہلے الف با تا سا میں مار کھاتا تھا، الف لام الف با الف کے اندر مار کھاتا تھا. کچھ عرصے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، پھر دوسروں کو پڑھاتا ہے، کچھ کتابیں لکھتے ہیں خود. یہ مرحلہ وار ہوتا ہے، اس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اس آیت میں آگے اللہ نے فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قلم کا معنی آپ جانتے ہیں؟ قلم کا مطلب ہوتا ہے رفتہ رفتہ کوئی کام کرنا، درجہ بدرجہ کام کرنے کو قلم کہتے ہیں. اقلیم کہتے ہیں جب بہت سارے صوبے ایک جگہ جمع ہو جائے اور ان کی ترتیب بنائی جائے تو اس کو اقلیم کہا جاتا ہے عربی میں، جس کو ہم صوبہ وغیرہ کہتے ہیں. قلم الاسفار کہتے ہیں جب آپ ناخنوں کو ترتیب دیتے ہیں، ایک ساتھ کرتے ہیں. تو بالقلم کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز ایک دم نہیں سیکھ سکتا، شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اس لیے یہ 10 سالہ 8 سالہ 6 سالہ کورس رکھا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا، تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. ایک دم آپ مصنف، ایک دم آپ خطیب، ایک دم آپ قاری نہیں بنتے، تھوڑے تھوڑے تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے. کسی وقت میں جا کر بہت بڑے خطیب بن جاتے ہیں، شیخ الحدیث بن جاتے ہیں. یہ عبدالوکیل ناصر صاحب ماشاءاللہ حدیث میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، فقہ مسائل میں بھی. آپ ان سے پوچھیں جب شروع کیا تھا تو کیا آتا ہوگا، لیکن اب ماشاءاللہ جس مسئلے کا پوچھو، جس حدیث کا پوچھو، جس موضوع پر بات کرو، کئی گھنٹے بول لیتے ہیں. تو کتنا عرصہ لگا. یہ ہے علامہ. علامہ لفظ کے اندر خود ہی ترتیب ہوتی ہے. تو علامہ بالقلم کا مطلب ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کو سکھایا. اور ما لم یعلم، کورا کہتے ہیں بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کی مثال کورے کاغذ کی ہوتی ہے، بلینک. اس کے اوپر آپ جو لکھنا چاہیں تو اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ لکھا جاتا ہے اور آگے جا کر اتنا علم جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں. آگے پھر اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اچھا میں جلدی کر رہا ہوں کہ ٹائم بچا رہا ہوں. اچھا قرأ کا معنی میں نے بتایا پڑھنا اور جمع کرنا. تو تھوڑا سا ایک بات میں کہہ دوں کہ پڑھنے اور جمع کرنے کی مناسبت کیا ہے. آپ عربی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب مادہ ایک ہوتا ہے اس کے 50 معنی بھی ہوں تو انہیں مناسبت ہوتی ہے. قرأ کا مطلب حمل ٹھہرنا، قرأ کا مطلب جمع کرنا. قرأ تو پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ قرأ کے اندر چونکہ پڑھتے وقت ہم حروف کو جمع کر کے لفظ بناتے ہیں، لفظ کو جمع کر کے جملہ بناتے ہیں، جملے کو جمع کر کے پورا ایک مضمون بناتے ہیں. قرآن میں سب سے لمبا لفظ کون سا ہے جس میں سب سے زیادہ حروف ہو؟ کون سا لفظ ہے؟ انلزمکموہا. انلزمکموہا 10 حروف ہے تقریباً. کتنے حروف کے ملا کر اتنا بڑا لفظ بنا دیا گیا ہے. یہ قرأ ہے کہ آپ اس حرف کو لے لیں، اس کو لے لیں، اس کو لے لیں، جمع کر کے ایک لفظ بنا لیں. تو اس لیے قرأ کے ساتھ مناسبت، اور قرأ اس لیے پڑھنے کو کہا جاتا ہے. شروع میں میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ اسے استعمال کیا کہ رب روزی دیتا ہے اور اس نے تخلیق کیا ہے. ہمیں جو بندہ تنخواہ دیتا ہے نا، اس تنخواہ کی وجہ سے ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں. تو جس رب نے پیدا کیا، اتنا بڑا وجود بخشا، اور وہ رزق رب کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے کے بعد مرتے دم تک اس کی تمام ضروریات پوری کرنے والا، یہ رب کا معنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس رب پر زیادہ بھروسہ رکھو.
آج اس میں فرمایا کہ خلق الانسان من علق، شروع میں رب کا ذکر کیا. جب آپ کو روزی دینے والا آپ رب کو سمجھیں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، تو آپ کبھی روزی کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کیوں آپ نے کہا کہ رب ہے وہ دے گا نا. آگے فرمایا کہ یہ چیز سمجھائی کیوں جا رہی ہے انسان کو، یہ اس لیے کہ خلق الانسان من علق. علق کس کو کہتے ہیں؟ علق کا مطلب ہوتا ہے جونک، خون کا لوتھڑا، صرف خون. جونک ایک کیڑا ہوتا ہے پانی میں، وہ کسی جانور کے جب وہ پانی پیتا ہے تو اس پہ ناک پہ چلا جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، پھر وہ خون چوستا رہتا ہے. پرانے زمانے میں جب حکیم لوگ کسی کا خون زیادہ ہوتا تھا وہ کم کرتے تھے تو یہ ڈرپ وغیرہ انجیکشن تو ہوتا نہیں تھا، تو جہاں کا خون کم کرنا ہے وہ جونک پکڑ کے وہاں چھوڑے، وہ جونک اس کو چمٹ جاتے تھے، وہ خون پیتا رہتا تھا، پھر وہ موٹا ہوتا جاتا ہے. پھر اس کو الگ کرنے کے لیے کاٹنا پڑتا تھا، ورنہ جونک الگ نہیں ہوتی. تو جونک کی عادت یہ ہے کہ وہ صرف دوسرے کا خون ہی چوستا رہتا ہے، باقی وہ کسی کام کا نہیں ہے، کھانے پینے کا نہیں ہے، آپ اس کو پال نہیں سکتے، کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے کہ آپ خوبصورتی کے لیے جیسے طوطے وغیرہ کو ہم پالتے ہیں، کسی کام کا نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں یہ عادت ہے وہ ہوتی ہے دوسروں کا خون چوسنے کی، دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کی. اس عادت کو چھڑانے کے لیے فرمایا کہ ربک الاکرم، یہ بھی رکھو، کریم سخی. اکرم کون سا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل. اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے عام طور پر من کے ساتھ، اضافت کے ساتھ. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اسم تفضیل ہے تو اس کے بعد جو جملہ مخفی ہے محذوف ہے وہ ہے من کل شیء. اسم تفضیل اس کے بغیر تو استعمال نہیں ہوتا، اضافت اور من کے بغیر. تو اللہ اکرم، کیا مطلب؟ اکرم الخلق. پوری دنیا میں سخی کتنے ہوں گے؟ سب سے زیادہ سخی ترین جو ہے وہ رب، وہ اکرم وہ ہے. رب کے پاس ہے بہت کچھ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کنجوس ہوتے، دیتے نہیں ہیں، تو لہٰذا اس سے توقع نہیں رکھ سکتے. تو اکرم کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے کہ جو بہت زیادہ سخی ہے. جو آپ خود سوچیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام بادشاہوں والا مزاج تھا، دینا ان کی عادت تھی. تو ایک دفعہ کہتے ہیں مہمان لیا ہے، جب اس کو کہا بسم اللہ، اس نے کہا میں تو کافر ہوں، میں کہاں سے بسم اللہ پڑھوں گا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ. تو تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ دنیا کافروں سے بھری پڑی ہے اور میں دن رات سالوں ہمیشہ سے ان کو دے رہا ہوں، ایک بندہ ایک کافر کو ایک دن کھانا نہیں دے رہا ہوں. تو انہوں نے جا کر اس کو دوبارہ پکڑ کے لیا کہ کھانا کھاؤ. تو جو رب اپنے دشمنوں کو، ان لوگوں کو جو پیغمبروں تک کو قتل کرتے تھے، پیغمبروں کے خلاف جنگ کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ دے رہے تھے، اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دے رہے، اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ کو دشمن ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ انفال میں جنگ کے دوران کی بات ہے کہ کافروں کے خلاف تیاری کرو، تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. وہ کون تھے؟ وہ تو پیغمبر سے دشمنی کر رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ. تو چونکہ وہ اللہ کے دین کے دشمن تھے، اللہ نے فرمایا یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے دین کے، اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے دین کے محافظ، اللہ کے دوست. آپ حدیث آپ نے پڑھی ہوں گی فضیلت العلم میں، کتاب علم میں، کہ طلباء کی کتنی کچھ فضیلت بیان کی گئی ہے. تو وہ فضائل کس لیے ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ گھر بار چھوڑ کر آ کے یہاں آپ کیا کما رہے ہیں؟ کوئی پیسے کما رہے ہیں، کوئی آپ نے جائیداد بنا لی، کچھ کیا؟ 10 سال کے بعد کیا گارنٹی ہے؟ لیکن بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے مدرسے میں بیٹھتا جا کے. یہ ہے وہ اقرا وربک الاکرم، اقرا بسم ربک الذی خلق. کیا آپ آ کر بیٹھے ہوئے کہ 10 سال کے بعد دیکھو نا کوئی بہت مالدار بن جاتا ہے، کوئی نہیں بنتا، کوئی درمیانہ، کوئی پھر بھی غریب غربا رہتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. یونیورسٹی میں 16 سال بندہ پڑھتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ نوکری ملے. ایک منزل ذہن میں ہوتی ہے نا، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے.
بلکہ اب تو ایسے وہ ڈگری آ گئی ہے کہ پہلے سے لوگوں نے درخواست دی ہوتی ہے. میرا ایک پوتا ہے بھتیجے کا بیٹا, وہ NID یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. 2 کمپنیوں نے پہلے سے رابطہ کیا اس کے ساتھ کہ یہاں سے فراغت کے بعد پھر ہمارے پاس کام کرو. وہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ پتہ نہیں کیا کر رہے وہ, یہاں تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. تو آپ کس بنیاد پر بیٹھے ہوئے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ کو یقین ہے, ایمان ہے کہ جس نے تخلیق کی ہے وہ دے گا, وہ رب ہے تو وہ اکرم بھی ہے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے بھی دیتا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ کوئی مولوی نے آج تک کبھی خودکشی نہیں کی, کبھی بھی نہیں. انجینئر خودکشی کرتے ہیں, BA MA کرنے والے نے خودکشی کی بے روزگاری سے تنگ آ کر. اس کی وجوہات میں تھوڑا سا آخری بتاؤں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کبھی یہ ڈرامے دیکھیں یا پڑھیں, بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے ماں کیا ترغیب دیتی ہے, پڑھو تو بڑے آدمی بنو گے. بچپن سے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے بڑا آدمی بننا. بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اچھا انسان نہیں, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, دولت ہو, بڑا افسر ہو. یہ خواب اس کے ذہن میں بٹھا کر جب اس کو یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے اور جب جاتا ہے بے روزگار, وہ بڑے آدمی کا خواب اس کا چکناچور ہو جاتا ہے. جیسے اس نے کہا نا بڑھ گیا, وہ بڑھ جاتا ہے. اب اس کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں, پھر کیا کرتا ہے؟ خودکشی. یہاں طالب علم کو ہم کبھی یہ نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے دین کی خدمت کرو, آخرت میں اجر ملے گا. اللہ کے دین کی خدمت کرو. فارغ ہونے والا بندہ موذبی کرنے میں بھی عاد نہیں سمجھتا, مسجد کی صفائی میں بھی عاد نہیں سمجھتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے تو اللہ کے دین کے لیے کرو, آخرت میں اجر ملے گا. یہاں تو تھوڑی معمولی نوکری بھی کر لوں گا. تو وہ خودکشی نہیں کرتا, وہ تھوڑے پر قناعت کرتا ہے. یہ اصل میں کیا چیز ہے کہ آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق پر آپ نے توجہ رکھی ہے, رب کو آپ نے اکرم سمجھا ہے. اور پھر وہی جیسا کہا نا کہ اللہ بالقلم کہ رفتہ رفتہ آپ منزل کی طرف جائیں گے, کوئی مایوسی کی بات بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمیں اس دین کو حاصل کرنے کی توفیق دے, اس پر استقامت دے, مایوس نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, چھوڑ کے چلے جائے بیچ میں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور رزق روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, وہ کبھی کوئی بندہ, آپ نے میں نے کہا نا دیکھو کوئی مولوی کوئی خودکشی نہیں کرتا, سب کا اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. بلکہ لوگوں نے کہا کہ یار مولوی 4 شادیاں کرتے ہیں, ہم ایک بھی نہیں پال سکتے, اور اتنے بڑے کاروبار ہے اور یہ ایسا ہے. تو بھائی یہ کون دیتا ہے مولوی؟ ان کی 4 بیویوں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہمارے مولانا شمس الدین صاحب کے 35 بچے, کتنے؟ 35 بچے. مسجد ٹرک لیا ہوا تھا, اس میں بچوں کو لے جاتے تھے. اور وہ تھا کون؟ افغان مہاجر. جب ہم پڑھتے تھے پشاور میں تو افغان یا ساتھ مہاجر ہجرت کر گیا تھے, ہمیں پڑھاتے تھے, وہ غریب غربا. لیکن ہوتے ہوتے کافر سعودیہ کے اندر تفسیر لکھی, وہاں سعودی نے بلایا تھا ان کو, بہت قابل آدمی تھے. 35 بچے ان کے ہیں, کوئی بھوکا نہیں مرا. وہ بندہ جو افغانستان میں اس لیے آیا تھا کہ وہاں زندگی گزارنی مشکل ہو گئی تھی. پشاور میں آ کر مولانا جزیر الثانی اس کو پناہ دی, جگہ دی رہنے کے لیے, اور مدرسے میں نوکری دی. اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ 35 بچے اس کے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں ان کو. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر بھی دے گا اور دنیا بھی اچھی دے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. واعوذ باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.